یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے بادشاہوں کی، وقت کے حکمران کی۔ اس سے یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ بڑے علماء کی، محدثین کی، فقہا کی، علماء کرام کی اطاعت کرو۔ اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت تو ہمیں کرنی ہے، صاف ظاہر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہمیں کرنی ہے، یہ بھی ظاہر سی بات ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کی اطاعت کی جائے اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ یہ علماء مشائخ، دین کے دانشور لوگ، علم کو جاننے والے، علم کو پہچاننے والے لوگ۔ اب اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، آنکھیں بند کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ مگر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ اللہ کی مخلوق میں سے آ گئے، یہ لوگ پھر بڑے بڑے دانشور لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے آ گئے، تو ان کی اطاعت اپنی آنکھیں بند کر کے نہیں کرنی ہے، ان کی اطاعت تب کرنی ہے جب یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ جب یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے باہر ہو جائیں گے تو ہمیں ان کی اطاعت ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ ہاں، جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خود بھی کریں گے، ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر عمل کرنے کی تعلیم دیں گے، تو ان کی اطاعت ہمیں تب کرنی ہے جب وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو اپنا حاجت روا اور اپنا مشکل کشا سمجھیں گے، تو تب ہمیں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اور جب تم میں کوئی جھگڑا بن جائے، تم میں کوئی فساد ہو جائے، تم میں کوئی تنازع بن جائے، جب تم میں کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے، جب تم میں کہیں بحث ہو جائے، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا حل کہاں سے لینا ہے؟ پھر نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ دانشور لوگوں سے اس کا فیصلہ لینا ہے، اور علماء مشائخ سے اس کا فیصلہ لینا ہے۔ بادشاہوں سے اس کا فیصلہ لینا ہے۔ تو تب اللہ نے فرمایا فی شیء فردوہ الی اللہ، تو تم اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ نے صرف اپنے دل کے اندر یہ ایک سوچ بنا لینی ہے، ایک فکر بنا لینی ہے کہ بس جو ہمارا یہ فتنہ فساد، جو جھگڑا، جو تنازع چل رہا ہے، اللہ ہم تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس کا فیصلہ لینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے، قرآن سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لینا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اگر تم قیامت پر یقین رکھتے ہو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ اب سورۃ النمل میں آ جائیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، وہ اللہ جو لاچار کی سنتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ اللہ جو لاچار کی سنتا ہے، ویکشف السوء، اور جب اس سے پکارے کوئی تو دور کر دیتا ہے اس کی برائی کو۔ جب اللہ کو کوئی پکارے گا، جب اللہ کو کوئی یاد کرے گا مشکل میں، پریشانی میں، مصیبت میں، جب اللہ کو پکارا جائے گا تو اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا، جب اللہ کو پکارا جائے گا تو اللہ آپ کی مشکل کو دور کر دے گا۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور جب تم وفات پا جاؤ تو تمہاری اولاد زمین کی وارث ہے، اور جب تمہاری اولاد وفات پا جائے گی تو پھر ان کی اولاد اس زمین کی وارث رہے گی۔ یعنی ایک ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دنیا کے اندر نہیں پیدا کرنا چاہتا، اس لیے کہ جھگڑے زیادہ ہوں گے، آپس میں اتفاق اور پیار محبت نہیں رہے گا۔ الہ مع اللہ، کوئی اور الہ بھی ہے جو مشکل میں پڑے ہوئے انسان کی ہیلپ کرے؟
جو مصیبت میں پھنسے ہوئے انسان کی مدد کرے. قلیلا ما تذکرون, بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی یہ بھی فرما رہا ہے قلیلا ما تذکرون, تھوڑے لوگ, بہت کم لوگ, قلیل. اب تھوڑا اور آگے چلیں سورۃ الاحقاف میں اللہ فرماتا ہے قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, ماذا خلقوا من الارض, اللہ فرماتا ہے مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کون سا ذرہ بنایا ہو. ام لہم شرک فی السماوات, یا آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہو. ایتونی بکتاب من قبل, اس سے پہلے کوئی کتاب لاؤ جس کے اندر یہ لکھا ہو ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین, یا کچھ بچہ کچھ علم لے آؤ ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو. ہم کہتے ہیں اللہ کوئی نہیں ہے, کسی نے زمین بنانے میں تیری مدد نہیں کی ہے, کسی نے آسمان بنانے میں تیری مدد نہیں کی ہے, اس دنیا کو بنانے میں اللہ تیری ہیلپ کسی نے نہیں کی, تیری مدد کسی نے نہیں کی. جب اللہ نے زمین اور آسمان یہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ اللہ رب العزت اکیلا بنا سکتا ہے, تو جب انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے تو اس انسان کی مشکل کشائی بھی اللہ اکیلا کر سکتا ہے, اس انسان کی حاجت روائی بھی اللہ اکیلا کر سکتا ہے. اور آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو کتنے دن میں بنایا ہے؟ کوئی مہینوں یا سال نہیں لگے ہوئے. یہ آپ لوگوں کے کام ہے کہ جو آپ 10 چکر ایک ایک پیر کے پاس لگا لیتے ہو اپنی مراد اور اپنی حاجت روائی کے لیے, اپنی مشکل کشائی کے لیے. اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو صرف 6 دن میں بنایا ہے. تو جب اللہ رب العزت یہ اتنا بڑا زمین اور آسمان جناب 6 دن میں بناتا ہے, تو یہ انسان کا ایک پتلا اللہ تبارک و تعالیٰ بنا کے دنیا میں بھیجتا ہے, اور اسی پتلے کو اگر کوئی چھوٹی سی مشکل آ جائے تو کیا اللہ اس انسان کے پتلے کی اس مصیبت کو نہیں دور کر پائے گا؟ کیا اللہ اس انسان کی اس چھوٹے سے پتلے کی مشکل کشائی نہیں کر پائے گا؟ اس کے لیے اللہ کافی ہے. ذرا آگے چلیں. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. اور اللہ فرماتا ہے ان سے بڑھ کر گمراہ کون ہے, ان سے بڑھ کر جہنمی کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارے جو تا قیامت اس کی نہ سنے. اللہ خود فرما رہا ہے کہ گمراہ ہیں وہ لوگ, بدبخت ہیں وہ لوگ, ذلیل ہیں وہ لوگ, اور مشرک ہیں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی نہ سنے. آگے فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور جب لوگوں کا حشر ہوگا تو وہ ان کے دشمن بنے ہوں گے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کوئی پتھر کسی کا دشمن بنے گا قیامت میں؟ کیا یہ مندروں میں رکھی ہوئی مورتیاں کسی کی دشمن بنیں گی؟ کیا یہ بولیں گی قیامت میں؟ ہرگز نہیں. یہ پتھر دشمن نہیں بنیں گے. دشمن کون بن جائیں گے؟ آج جن کو اللہ کے سوا جن اولیاء اللہ کو پکارتے ہو مدد کے لیے, یہ اولیاء اللہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انکار کر دیں گے, منع کر دیں گے, اور اپنے مریدین کے دشمن بن جائیں گے. یہ کہیں گے اللہ وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان اللہ يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور, کہ زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں کچھ نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے. تو یہ قیامت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انکار کر دیں گے, منع کر دیں گے. اللہ کو کہیں گے اللہ ہمیں کیا پتا تھا ہماری وفات کے بعد یہ لوگ ہماری قبروں پہ آ کے ہم سے مانگتے تھے, ہمیں اپنا حاجت روا سمجھتے تھے, ہمیں اپنا مشکل کشا سمجھتے تھے, ہمیں تو نے موت دے دی تھی اور یہ بھی فیصلہ ہو گیا تھا تیرا. وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان اللہ يسمع من يشاء, کہ جو لوگ قبروں کے اندر پڑے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور, تم انہیں کچھ نہیں سنا سکتے, تیرا یہ فیصلہ ہو گیا تھا. تو اب ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم جو ہماری وفات کے بعد یہ لوگ ہماری قبروں پہ آ کے ہم سے مانگتے تھے, ہمیں اپنا مددگار سمجھتے تھے, ہمیں اپنا حاجت روا اور اپنا مشکل کشا سمجھتے تھے. ہم تو زیر زمین ہو گئے تھے, ہم تو اپنی قبروں میں چلے گئے تھے. جناب یہ جتنے بھی اولیاء کاملین لوگ ہیں نا, تو یہ اپنے مریدین سے جو ہے مطلب انکار کر دیں گے, ان کے دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن. ان کو اس لیے دشمن بن جائیں گے, نفسی کا عالم ہوگا, وہاں کوئی کسی کا دوست نہیں رہے گا.
وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. شفاعت اگر چلے گی تو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چلے گی. دنیا میں اگر اطاعت چلے گی تو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چلے گی. اطاعت کے قابل ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دنیا میں کسی کی اطاعت نہیں چلے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قیامت میں کسی کی شفاعت نہیں چلے گی جناب. تو اولیاء کاملین تو اب اپنی جان بچا لیں گے، ظاہر سی بات ہے. وہ منکر ہو جائیں گے، وہ دشمن بن جائیں گے مریدوں کے. وہ کہیں گے اللہ اگر ہمیں موت دے دی تھی، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کیا کر رہے تھے، اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے. تو پھنسیں گے نا مرید. اس لیے اگر قیامت میں اللہ رب العزت سے بخشش چاہنی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی سے جنت چاہنی ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے اس کلام کے اوپر پابند رہا جائے. سورۃ المائدہ سے مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہے مگر ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے ہیں. وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں بہت سچی عورت تھی. کان یاکلان الطعام، اور وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے محتاج تھے. دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے سوالی تھے. دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے محتاج تھے. دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. اللہ فرماتا ہے تم دیکھو ذرا ہم کس طریقے کے ساتھ اپنی آیات کھول کر ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں، پھر تم دیکھو یہ کہاں گرے رہتے ہیں، پھر بھی دھیان نہیں دیتے. اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. اے عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جس عیسیٰ علیہ السلام اور جس ماں کی تم عبادت کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، وہ مالک نہیں ہے تمہارے کسی نفع کے اور نہ ہی تمہارے کسی نقصان کے. اللہ فرما رہا ہے جناب جب عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہو کر کے کسی کے نفع کے مالک نہیں، نہ ہی کسی کے نقصان کے مالک ہیں. اب وہ پیغمبر تھے اور جلیل القدر پیغمبروں میں ایک پیغمبر تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد بھی اس دنیا میں سب سے زیادہ ہے، سب پیغمبروں سے زیادہ ہے. کس طریقے کے ساتھ مسلمان سارے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اور جتنے عیسائی کرسچن لوگ ہیں یہ سارے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنا نبی مانتے ہیں. تو اس طریقے کے ساتھ تعداد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی زیادہ ہے، کیونکہ مسلمان بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائی نہیں مانتے، صرف مسلمان مانتے ہیں. تو اس لیے تعداد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی زیادہ ہے. آپ نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب کسی کو نفع اللہ فرما رہا ہے نہیں دے سکتے، نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. کسی کی حاجت روا عیسیٰ علیہ السلام نہیں کر سکتے پیغمبر ہو کر، کسی کی مشکل کشائی عیسیٰ علیہ السلام نہیں کر سکتے نبی ہو کر. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نیک لوگ یہ ہیلپ کریں گے، یہ مشکل کشائی کریں گے، یہ حاجت روائی کریں گے. جب اللہ نے یہ اتھارٹی، جب اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار پیغمبر کو نہیں دیا، تو پیغمبروں کی امت کو بھی یہ اللہ اختیار کبھی نہیں دے گا. اور یہ شان ہے صرف اللہ رب العزت کی، یہ پہچان ہے صرف اللہ رب العزت کی. اور اسی ہی کو توحید کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کسی بھی معاملے میں نہیں.